پچھلی ویڈیوز میں ہم نے بات کی نیگیٹو تھنکنگ، اوور تھنکنگ، اسٹریس مینجمنٹ، اینگر مینجمنٹ کی۔ آج ہم بات کرتے ہیں ہاؤ ٹو اسٹے پازیٹیو ان ایوری سچویشن آف لائف، کہ وہ کون سی پریکٹسز ہیں جن کو ہم کر کے اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی کو ہمیشہ کے لیے لا سکتے ہیں، تاکہ ہم نیگیٹو تھنکنگ اور اوور تھنکنگ یا اسٹریس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ اسٹیئنگ پازیٹیو ڈزنٹ مین کہ آپ پرابلمس کو اگنور کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پرابلمس کو اکنالج کریں اور اس کے بعد اس کے سلوشن کی طرف جائیں۔ اسٹیئنگ پازیٹیو ڈزنٹ مین ایز ویل کہ یو آر ہیپی آل دا ٹائم، آپ ہمیشہ خوش رہتے ہیں، آپ ہنستے کھیلتے رہتے ہیں۔ اٹ از ناٹ پازیٹیوٹی۔ پازیٹیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی یہ ہارڈ ٹائم ہے، ایون ان دا ہارڈیسٹ ٹائم آپ کو یہ بلیو ہو کہ بیٹر از کمنگ۔ اس کے علاوہ پازیٹیو پیپل جو دے آلسو ہیو نیگیٹو تھاٹس، ان کو نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں، لیکن ان کا سب سے بڑا جو ویپن ہے جس کو وہ یوز کرتے ہیں کہ وہ ان تھاٹس کو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرنے دیتے، وہ ان تھاٹس کو ہی کنٹرول کر لیتے ہیں۔ ایک بہت مشہور قصہ ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا ایک جملہ لکھ کے دو کہ جس کو میں خوشی میں دیکھوں تو میں غمزدہ ہو جاؤں، اور جب میں غم میں دیکھوں تو میں خوش ہو جاؤں۔ اس کے وزیر نے اس کو جو ایک سینٹینس لکھ کے دیا وہ یہ تھا، وقت وہ نہیں رہا تو وقت یہ بھی نہیں رہے گا۔ اٹ مینس کہ جو بھی حالات زندگی میں آتے ہیں وہ سارے ٹیمپرری ہوتے ہیں، چاہے وہ خوشی کے ہوں چاہے وہ غم کے ہوں، انہیں میں گزر جانا ہے۔ اور یہی حالات کا جو عارضی پن ہے یہ ہمیں اسٹیپ پازیٹیو لینے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اس کی بات کریں کہ ہم کون سی ٹیکنیک یوز کر سکتے ہیں، کون سے پرنسپل ہم یوز کر سکتے ہیں، تو اس میں جو سب سے پہلی ٹیکنیک ہم یوز کرتے ہیں وہ ہے فیشیل فیڈ بیک ہائپوتھیسس۔ اس کو اگر میں سمپل ورڈس میں آپ کو بتاؤں تو اٹ مینس کیپ یور اسمائلنگ موڈ آن، کیونکہ ہمارا برین نہ صرف ایموشنز جنریٹ کرتا ہے بلکہ وہ ہماری باڈی کی بھی سنتا ہے، اور ہمیں یہ اچھے سے پتا ہے کہ ہماری باڈی کے اندر، ہمارے گٹ کے اندر بھی بہت بڑی تعداد میں نیورونس موجود ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں گٹ فیلنگز۔ وہ گٹ فیلنگ جو ہماری باڈی کے اندر ہی پیدا ہوتی ہیں اور وہ سگنل بھیجتی ہیں ہمارے برین کو۔ جب آپ کا برین کسی تھریٹ میں، کسی فیئر میں اس نے اپنے آپ کو کر لیا، وہ اسٹریس آپ کو ہو رہا ہے، آپ کو انزائٹی ہو رہی ہے، تو آپ نے کرنا کیا ہے، چھوٹی سی ایک اسمائل دینی ہے۔ یعنی کہ جب آپ اسمائل دیں گے تو آپ کے فیشل مسلس ریلیکس ہوں گے اور وہ برین کو یہ سگنل بھیجیں گے کہ ایوری تھنگ از اوکے۔ آپ کو فائٹ اینڈ فلائٹ ریئیکشن جو ہے اس کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی فیئر لینے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ بہت مشکل ہوتا ہے جب آپ لو فیل کر رہے ہیں، اس ٹائم پہ مسکرانا یا ہنسنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ایک آرٹیفیشل اسمائل دیتے ہیں، چاہے وہ آپ اپنے کارنرز آف دا لپس کو آپ لفٹ کر کے دیں، چاہے ریسرچر یہ بھی کہتے ہیں جب آپ پینسل رکھتے ہیں کراس یور لپس تو بھی جو آپ کی اسمائل جنریٹ ہوتی ہے اس کا وہی سودھنگ سگنل جاتا ہے آپ کے برین کو جو ایکچوئل اسمائل کی وجہ سے جا رہا ہوتا ہے۔ اسمائل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چیزوں، اپنے پین کو آپ نہیں فیل کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے برین کو یہ سگنل بھیج رہے ہو کہ اٹ از مینیجیبل۔ حالانکہ حالات کٹھن ہیں، چیلنج ہے، پرابلم ہے، لیکن آئی ایم سیف، آئی کین ڈیل ود اٹ۔ تو وہ جو مینیجیبل کے جو سگنل جائیں گے تو وہ آپ کی اندر پازیٹیوٹی کو پروموٹ کریں گے۔ اب جب ہم اسمائل کرتے ہیں، اسمائل کرنے کے بعد جو ہمارا برین کو جب سگنل جاتا ہے، اور جب ہم کنٹینیوسلی یہ پریکٹس کرتے ہیں ڈیورنگ دا چیلنجز اور ڈیورنگ دا ہارڈ ٹائم، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا برین اس چیز کو اڈاپٹ کر لیتا ہے، اور ہمارا جو وہ نیگیٹو تھنکنگ، اوور تھنکنگ، ڈپریشن کا جو لوپ تھا وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی کہ اب ہم نے اس لوپ کو توڑ دیا کہ ایوری ٹائم جب ہم اسمائل کریں گے، جب ہم فیئر میں آئیں گے، جب ہم تھریٹ میں آئیں گے، ہم اسمائل کریں گے تو ہمارے برین کے جو نیورونس ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ہیبس لا، یہ نیورون دیٹ فائر ٹوگیدر دے وائر ٹوگیدر۔ جیسے ہی نیورونز میں خلبلی مچ گئی کہ جی فیئر تھریٹ آ گئی ہے، تو فوراً ہی نیورون میسج جب آپ کے لیں گے، آپ کے باڈی سے لیں گے تو وہ کنیکٹ ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب بھی تھریٹ فل سچویشن آئے گی تو آپ کا مائنڈ آہستہ آہستہ چیز کو اڈاپٹ کرے گا، اور فوراً سے وہ ریلیکسیشن خود بخود آٹومیٹیکلی جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گی جو آپ پہلے اسمائل کے تھرو کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ہیلپنگ بیہیویئر، سرو دا ادرس۔ سرونگ ادر یہ صرف ہمارا ایک سوشل، ایک مورل یا ریلیجیس ایکٹ نہیں ہے، یہ بہت ایک اسٹرانگ سائیکولوجیکل ٹول ہے
جو آپ کو مینٹلی ہیلدی رکھنے میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اور ریسرچز کہتی ہیں کہ جب آپ دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں، آپ کا جو ہیلپنگ بیہیویئر وہ جب آپ کے اندر وہ تھاٹ آتی ہے تو وہ آپ کے اس پارٹ آف دا برین کو ایکٹیویٹ کرتی ہے جہاں سے ہمارے ہیپی ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں. ہمارا آکسیٹوسن ریلیز ہوتا ہے، اور آکسیٹوسن جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے ہمارے ریلیشن شپس کے ساتھ، لو کے ساتھ، کمیونیکیشن کے ساتھ اینڈ ٹرسٹ کے ساتھ. سیروٹونن ہمارا موڈ اسٹیبلائزر ہے، یہ ہمیں ایموشن ریگولیشن میں ہیلپ کرتا ہے. ڈوپامین ہمارے ریوارڈ اینڈ موٹیویشن سینٹر ہے. یعنی کہ جو ہیلپنگ بیہیویئر ہے یہ ان چیزوں کو ریلیز کر کے آپ کے کورٹیسول کے لیول کو کم کرتا ہے، آپ کی اوور تھنکنگ کو ریڈیوس کرتا ہے اور شفٹ کرتا ہے فرام پرسیوڈ وری سے. اس کے علاوہ یہ پازیٹیوٹی کو ریوائر کرتا ہے ہمارے برین کے اندر. یہ کیونکہ نا جب ہم ڈپریشن میں ہوتے ہیں یا ڈفرینٹ سائیکولوجیکل ٹراما سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں، سائیکولوجیکل ایشوز سے، تو اس وقت ہمیں کون سی فیلنگ سب سے زیادہ آتی ہیں؟ ہوپ لیسنس کی، لو سیلف اسٹیم کی، لو سیلف ورتھ کی. لیکن جیسے ہی آپ ہیلپنگ بیہیویئر کے بارے میں سوچتے ہیں یا آپ وہ ایکٹ کرتے ہیں تو فوراً سے آپ کا فوکس شفٹ ہو جاتا ہے. آپ کو جو فیلنگ آ رہی تھی نا کہ آئی ایم نتھنگ، تو اب آپ کو فیلنگ آئے گی آئی میٹر بیکاز آئی کین میک اے ڈفرینس، آئی ایم اے کنٹریبیوٹر. آئی ایم اے لوزر سے آئی ایم اے کنٹریبیوٹر تک کا یہ جو سفر ہے یہ آپ کے ہیلپنگ بیہیویئر کی وجہ سے ہوتا ہے. دوسری چیز یہ کہ جب ہمیں ڈفرینٹ سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں تو ہم سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ ہمارا فوکس ہمارے اوپر ہوتا ہے. آئی ایم اے لوزر، آئی ایم ورتھ لیس، آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ. وہ سب کا سب جو ہمارا سائیکل ہوتا ہے نا، جو وہ چل رہا ہوتا ہے، وہ صرف ہم پہ آ کے رکا ہوتا ہے. اٹس جسٹ آئی می. جیسے ہی آپ ہیلپنگ بیہیویئر یا تھاٹس کے بارے میں سوچتے ہیں وہ جو فوکس ہے وہ شفٹ ہوتا ہے، وہ ایکسٹرنلائز ہو جاتا ہے. یعنی کہ آپ دوسروں کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں، میں اس کو کس طرح سے ہیلپ کر سکتا ہوں، میں اس کے ساتھ کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. تو وہ جو ڈپریشن انزائٹی کی وجہ سے آپ کو جو فیلنگ آ رہی تھی ورتھ لیسنس کی، وہ ایک دم سے آپ کو جو سیلف اسٹیم ہے، آپ کی وردینس کو انکریز کر دیتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ وین یو فیل ہیوی، جب آپ اپنی لائف میں ہیوی فیل کریں ہو تو کسی دوسرے کا بوجھ ہلکا کر دیں، آپ خود بہت ہلکا فیل کریں گے. اس کے بعد ایک امپورٹنٹ چیز جو آپ کو پازیٹیو رہنے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے وہ ہے گریٹیٹیوڈ. میں ہمیشہ یہ بتاتی ہوں کہ گریٹیٹیوڈ کو صرف ایک آپ تھینک یو کہنے تک یا ایک ایکٹ آف کائنڈنیس، یا اس کو کوئی آپ اپنا سوشل یا مورل صرف ایک اس کو نہ سمجھیں، بلکہ یہ ایک سائنٹیفک پروون ریسرچ کے مطابق گریٹیٹیوڈ آپ کے مائنڈ کی، آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے سب سے اسٹرانگیسٹ ویپن ہے آپ کے پاس، جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں اپنی ایموشن ریگولیشن کے لیے، اپنی مینٹل ہیلتھ کو اسٹرانگ رکھنے کے لیے، مینٹل ہیلتھ ایشوز سے بچنے کے لیے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ گریٹیٹیوڈ شو کرتے ہیں تو آپ کی گریٹیٹیوڈ آپ کے اندر پازیٹیوٹی کو، ریزیلینس کو اور ایموشنل بیلنس کو لے کے آتا ہے. یہ ریوائر کرتا ہے آپ کے برین کو پازیٹیوٹی کی طرف. اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارا برین جو ہے وہ نیگیٹیولی بائس ہے، اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ نیگیٹیوٹی کا ہے. اب یہ نیچرلی کیا کرتا ہے، اس کا فوکس ہوتا ہے تھریٹس اور پرابلمس کے اوپر، جبکہ گریٹیٹیوڈ جو کیا کرتا ہے وہ ایکٹیویٹ کرتا ہے پری فرنٹل کارٹیکس کو، اسٹرینتھنگ پازیٹیو نیورل پاتھ وے، جو پھر ریڈیوس کرتے ہیں آپ کی آٹومیٹک نیگیٹو تھنکنگ کو، جو ویکن کرتے ہیں آپ کے اوور تھنکنگ اینڈ رومینیشن کو، اور جو آپ کو ٹرن کرتے ہیں آپ کو برین کو ٹورڈز واٹ از رانگ ود می ٹو واٹ از اسٹل رائٹ. یعنی کہ آپ کا برین شفٹ ہو جاتا ہے. اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جب پرسپیکٹو چینج ہوتا ہے ڈیورنگ دا ڈیفیکلٹی ٹائم اور آپ گریٹیٹیوڈ شو کرتے ہیں تو آپ کا برین اس سگنل کو پکڑ لیتا ہے کہ دس از ہارڈ بٹ ناٹ ایوری تھنگ از بیڈ. کیونکہ نا جب ہم انزائٹی، ایموشنز یا سائیکولوجیکل ایشوز میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں ہر کچھ غلط نظر آ رہا ہوتا ہے. ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں ہے، جو بلیسنگس ہمارے پاس ہیں ہم ان کو بالکل اگنور کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ کیا کرتا ہے، یہ آپ کے ہوپ لیسنس کو ریڈیوس کرتا ہے، آپ کے اندر ایموشنل ریزیلینس لے کے آتا ہے، آپ کے ایموشنل ریگولیشن کو بہتر بناتا ہے تاکہ آپ ریکور کر سکیں جو ٹراما یا جس اسٹریس سے آپ خود گزرے اس کو سے آپ ریکور کر سکیں. اگر اس طرح کی کسی سچویشن میں آپ پھنس چکے ہیں تو اگر آپ گریٹیٹیوڈ پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کو بہت کم ٹائم لگے گا واپس اپنی نارمل جو ایموشنز ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے میں.
کیونکہ جو گریٹیٹیوڈ ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ یہ آپ کے ایمیک ڈالا کو کام کرتا ہے اور آپ کے جو ریشنل رسپانس ہے اس کو یہ اوور ایکٹیویٹ کرتا ہے تاکہ آپ امپروو کر سکیں اپنے جو ایموشنز ہیں جو اپنے تھاٹس کی کوالٹیز ہیں اس کو آپ امپروو کر سکیں. اب جب ہم گریٹیٹیوڈ خاص طور پر جب ہم رات کے وقت گریٹیٹیوڈ شو کرتے ہیں ایموشنس کے ساتھ اپنی چیزوں اپنی بلیسنگس کو یاد کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری لائف میں کتنا کچھ موجود ہے تو دوسرے لوگوں کی لائف میں نہیں ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کی ریڈیوس کرتے ہیں آپ کی ریسنگ تھاٹس کو اور آپ کے جو نائٹ ٹائم کی انزائٹی ہوتی ہے اس کو بھی کم کرتی ہیں اور آپ کی سلیپ کوالٹی کو بڑھاتی ہیں. اب ڈیلی اگر ہم بات کریں ہم ڈیلی اپنی لائف میں اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ ڈیلی آپ نے پازیٹیوٹی پریکٹس کرنی ہے. آپ نے ڈیلی 5 چیزیں نوٹ کرنی ہیں جو آپ جن کے لیے آپ گریٹفل ہیں. جب ڈیلی آپ نئی 5 چیزوں کو کریں گے تو آپ کا برین آٹومیٹیکلی وائر ہوگا, پروگرامڈ ہوگا بلیسنگ دیکھنے کے لیے اور پازیٹیوٹی دیکھنے کے لیے. تو جسٹ 2 منٹس میں اگر آپ اس پہ لگاتے ہیں بہتر یہ کہ اس کو آپ رائٹ ڈاؤن کر دیں. اگر رائٹ ڈاؤن نہیں بھی کرتے تو بے شک آپ اس کو دماغ میں اپنے برین میں ان چیزوں کو لے کر آئیں جن کے لیے آپ گریٹفل ہیں. یہ وہ 3-4 چیزیں جن کو ہم اپنی لائف میں شامل کر سکتے ہیں تاکہ ہم پازیٹیو رہیں. اور اگر کبھی آپ کو اچانک سے ان کی پریکٹس کے دوران بھی اگر کبھی اچانک سے آپ کو کیسی سچویشن آتی ہے جو آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتی ہے تو فوراً سے اپنے دماغ میں اسٹاپ کا بورڈ لے کے آئیں. جیسے ہی آپ اسٹاپ کے بورڈ کے امیجن کریں گے آپ کا وہ جو تھنکنگ پیٹرن جو لوپ ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور آپ واپس اپنی پازیٹیو جو سچویشن آپ پریکٹس کریں پازیٹیوٹی کی وہ آپ دوبارہ ریگین کر سکیں گے.